بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ عمرہ پہ جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کہاں سے عمرہ آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ مکہ جاتے ہیں یہاں سے سیدھے جدہ والی فلائٹ میں ان کا احرام جو ہے نا ایئرپورٹ سے ہی باندھ کے جاتے ہیں، اور جو مدینہ جاتے ہیں ڈائریکٹ فلائٹ پہ وہ پھر ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے مدینہ جائیں گے اور مدینہ سے جب وہ واپس آنے لگیں گے تو راستے میں ان کو احرام باندھنا ہوگا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو ہے نا ان کا لباس ہی احرام ہوتا ہے، یعنی وہ بس صرف ان کا منہ ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور باقی جو ہے نا وہ پورا پردہ ہونا چاہیے، پورا جس طرح عبایا ہے، اور صرف منہ جو ہے نا وہ سامنے ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ اور باقی جو ہے نا وہ خواتین کے لیے اور کوئی احرام باندھنا یا اس طرح کی کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح جب نیت کر لیں تو 2 نفل جس طرح پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، اور اسی طرح آگے جس طرح سٹارٹ ہو جاتا ہے نیت، وہ اسی دوران ہی آپ نے کوئی مطلب ہے کہ پابندی کرنی ہے احرام کی، وہ احرام ہی ہوتا ہے، اور لیڈیز کے لیے جو ان کا لباس ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب وہاں آپ پہنچ جاتے ہیں ہوٹل میں، ہوٹل سے اگر آپ فریش ہونا چاہیں لیکن آپ احرام نہیں اتار سکتے، فریش منہ ہاتھ دھو سکتے ہیں، وضو کر لیں، لیکن وضو جا کے حرم شریف میں بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا احرام اتار نہیں سکتے، اتاریں گے تو پھر آپ کا وہ دم لگ جائے گا آپ کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی سب سے پہلے داخل ہونا ہے حرم کی حدود میں، جیسے آپ کسی بھی گیٹ سے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو مسجد کے جب آپ کو خانہ کعبہ جہاں کہیں سے بھی جدھر تک پہنچتے نظر آئے تو ادھر دل میں کوئی خواہش ہو، جو انتہائی ضروری دعا آپ جس مقصد کے لیے بھی جاتے ہیں، ویسے تو مقصد عمرہ کرنا ہوتا ہے لیکن دل میں دعائیں بھی ہوتی ہیں انسان کے، ہماری یہ خواہش اللہ پوری کر دے، تو وہ دل میں رکھ کے آپ جب جائیں تو وہاں کھڑے ہو کے وہ دعا مانگے تو اللہ کے فضل سے وہ لازمی دعا پوری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے وہاں جانا ہے تو سب سے پہلے مطاف میں نیچے جانا پڑتا ہے، اور وہاں پہ ایک سبز نشان ہے جو حجر اسود کے بالکل سامنے، تو وہاں سے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لیڈیز کے لیے تو نارمل ہی ہوتا ہے، تو مردوں کے لیے جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا وہ حجر اسود کا عورتیں ہوئی اور مرد بھی جو ہے نا وہ دور سے ہی یوں ہاتھ سے چوم دیتے ہیں، اور وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر وہاں پہ جو ہے نا جب یہ سٹارٹ ہوگا تو پھر آپ نے 7 چکر وہاں طواف پورا مکمل کرنا ہے، اور ہر ایک چکر میں سب سے پہلے یعنی جب آپ نے وہاں کرنا ہے، جب آپ نے حجر اسود کا مطلب اشارہ کر کے ہاتھ سے چومنا ہے تو یہ پہلا ہوگا، اور جب آخری بھی جب چکر آپ لگائیں گے تو تب بھی یعنی باقی 7 چکروں میں بھی آپ نے اسی طرح ہی ہر چکر سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہاں سے یعنی طواف کا پہلا چکر مکمل ہوگا، پھر آپ وہاں سے جو ہے نا حجر اسود کو آپ نے کھڑے ہو کے چومنا ہے ہاتھ اوپر کر کے، تو دور سے ہی، کیونکہ ممکن نہیں ہوتا، رش ہوتا ہے تو آپ لوگ وہاں پہنچ سکیں، تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ باہر سے ہی، تو وہاں سے یعنی 7 چکر جب پورے ہوں گے تو یہ سمجھ لے کہ یہ 8 مرتبہ مکمل ہو جائے گا، یعنی 7 چکر میں اور ایک پہلے چکر میں جانے سے پہلے، اور پھر آخری جب چکر ختم ہوگا تو پھر ایک دفعہ کرنا ہے، اور پھر مقام ابراہیم کے سامنے آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، خواتین ہوں مرد ہوں سب کو یہ ادا کرنے پڑیں گے۔ بیچ میں دعائیں پڑھنی پڑتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ
یہ دعائیں اور پھر اس کے علاوہ اور جتنی بھی دعائیں آتی ہیں وہاں جو ہے نا وہ آپ پڑھتے رہیں۔ تو یہ 7 چکر جب کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ کے، تو پھر آپ نے جانا ہے، اگر رمضان کا مہینہ نہ ہو، روزہ نہ ہو، تو پھر وہاں پہ آپ نے پانی پینا ہے آب زمزم، ادھر بیٹھ کے کھڑے ہو کے اور خوب پینا ہے دبا کے، اور جب وہ پانی وغیرہ پی لیں تو اس کے بعد جو ہے نا صفا مروہ کے آپ کے چکر شروع ہو جائیں گے۔ تو صفا مروہ کا جو ہے نا وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ صفا والی جو اوپر پہاڑی ہے وہاں پہنچنا ہے پیدل، پہلے وہاں اندر جانا پڑتا، اندر ہی سے چڑھائی ہے، چڑھائی سے اوپر بالکل آپ نے صفا کے پہلے سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو وہاں کھڑے ہو کے پہلے دعا مانگنی ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، تو دعا مانگیں، جو بھی دلی دعا وہ وہاں مانگیں۔ اس کے بعد وہاں سے سٹارٹ لے لیں صفا سے مروہ، ٹھیک ہے۔ یہ صفا سے مروہ ایک چکر، پھر مروہ سے صفا پہ ایک چکر، تو یہ 2 ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، یہ 4 ہو جائیں گے، اور پھر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، یہ 6 ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر صفا سے مروہ، صفا سے مروہ جب پہنچیں گے تو 7 ہو جائیں گے۔ یہاں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ کے چکر، تو وہاں آپ نے خانہ کعبہ کی سمت ہے سامنے، نظر بھی آتا ہے، تھوڑا نظر آئے کریں تو وہاں پہ نفل 2 پڑھنے ہیں بیٹھ کے۔ جب یہ نفل مکمل کر لیں، یہ خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہے، اور علیحدہ علیحدہ جگہ بنی ہوتی ہے، خواتین علیحدہ وہاں پہ نفل پڑھتی ہیں، مرد الگ نفل پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہاں سے آپ نے یہ سمجھ لیں کہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے جا کے تو مرد حضرات جو ہے نا وہ اپنی ٹینڈ کروائیں گے، اور عورت جو ہے نا کوئی تھوڑے سے بال جو ہے نا وہ اپنے خود ہی کینچی سے کاٹ کے وہ شرط پوری کر سکتی ہے۔ تو ٹینڈ کرانے کے بعد آپ نے جا کے احرام اتارنا ہے، احرام اس سے پہلے نہیں اتارنا۔ بعض لوگ وہاں جام سے کراتے ہیں، بعض لوگ جہاں گھر ہوتا ہے، جہاں مطلب ہوٹل ہوتا ہے، ہوٹل پہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں وہ اپنے بلیڈ وغیرہ یا اس طرح رکھے ہوتے ہیں، اس سے کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے احرام نہیں اتارنا، ٹھیک ہے۔ اور احرام تبھی اتارنا ہے جب آپ کی ٹینڈ مکمل ہو جائے، پھر آپ ایزی ہو جائیں گے، پھر مطلب سمجھ لیں یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اس میں بہت ساری اور جو دعائیں ہوتی ہیں وہ آپ نے کسی بھی بکس ہوتی ہیں ان میں آپ جو عمرہ کرنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے اس میں سے وہ دعائیں یاد کر لیں، اور باقی جو بھی اس میں مزید چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ بھی دیکھ لیں، لیکن یہ مین چیزیں میں نے بتائی ہیں جو عمرہ کرنے کی ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر کریں، اور اس کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آگے بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دیں گے۔ اور چونکہ میں خود جو ہے نا عمرہ کر کے آیا ہوں، میں نے تقریباً ابھی بھی کر کے آیا ہوں، 3 عمرے وہاں کیے ہیں میں نے، اور اس کے علاوہ 2 سال پہلے جب یہ کرونا سے پہلے بھی میں نے 3 عمرے وہاں پہ کیے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ جو رمضان کا عمرہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ حج کے برابر عمرہ ہوتا ہے، کوشش کریں رمضان میں کریں، بہت ثواب ہے۔ اگر رمضان میں نہیں کر سکتے تو نارمل بھی بہت ثواب ہے الحمدللہ۔ تو یہ آپ کا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب دوبارہ اگر عمرہ کرنا چاہیں جب تک آپ مکہ میں موجود ہیں، تو وہ پھر اس کے لیے مسجد عائشہ جانا پڑتا ہے، اور وہاں سے دوبارہ آپ نے عمرے کے لیے وہاں احرام باندھ کے وہی پابندیاں پوری، جس طرح ایئرپورٹ سے آپ نے باندھا ادھر نفل پڑے اور نیت کی، یہ سارا جو ہے نا اسی طرح وہاں سے کرنا پڑے گا، اور پھر آپ کے اسی طرح جس طرح بتایا میں نے یہ آپ نے سٹارٹ کر لینا ہے۔ دعائیں وغیرہ وہ باقی آپ بکس کوئی دیکھ لیں، اس میں سے آپ جو دعائیں پڑھتے ہیں عمرہ شروع میں وہ لازمی دعائیں یاد کر لیں اگر آتی ہیں، تو وہ کتابیں بھی لوگوں نے ہاتھ میں اٹھائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مرد حضرات جو ہے نا وہ پہلے 3
یعنی چکر میں نا رمی کرتے ہیں، وہ یعنی تھوڑا سا اکڑ کے چلتے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے ضروری، یعنی بازو. اور دوسرا مرد کا جو احرام جب باندھا ہوتا ہے نا تو اس کا وہ پہلے تو یوں اوپر ہی باندھ لیتے ہیں نا، تو اس کا وہ جو ایک بازو دایاں بازو ہوتا ہے نا وہ ننگا رکھنا پڑتا ہے، وہ بغل کے نیچے سے ایک بل جو ہے نا وہ دے کے پیچھے احرام کا حصہ کر دیتے ہیں. یہ دایاں کندھا پورا ننگا ہونا چاہیے. یہ پورے عمرہ کے کرنے کے دوران تک یہ کمپلیٹ یہ نا یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک بھی کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.